أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه بعدد كل معلوم ذنبا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفر عن ذكره الغافلون صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على كل الملائكة المقربين وملائكة الله الصالحين وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك وبفضلك وبكرمك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا قديم يا دائم يا حي يا قيوم يا عزيز يا حي يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حمد و ثنا کے بعد تصویر تحریر اسی اللہ کی سب کا مالک سب کا خالق ہے جو سب کا رازق ہے. اللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والارض والذين كفروا بآيات الله اولئك هم الخاسرون. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. میرے بھائیو، تھوڑا سا وقت ہے جمعے کی نماز کا. تھوڑی دیر کے بعد دوسری اذان شروع ہو جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ سارے کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ دونوں جہانوں کے لیے جن کو رحمت بنا کے بھیجا ہے. ان کا پیغام بھی یہی ہے کہ لوگوں، جب جمعے کی نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف پلٹ رہا ہے. اور فرمایا کہ گھر سے چلتے ہوئے وضو کر کے نکلو. تمہارے ایک ایک قدم پر اللہ جل شانہ تمہارے 10 گناہوں کو معاف فرمائے گا اور 10 نیکیاں بڑھائے گا. فرمایا کہ جمعے کی نماز کے لیے آنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور جس کی نماز قبول ہو گئی اللہ کے لیے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بہت عظیم رحمت ہے ہمارے لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، تاروں کو بنایا، 70,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کسی نعمت کا تم پر حجت نہیں کیا، تم پر احسان نہیں جتلایا. لیکن جب میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا تو لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ فرماتا ہے میرا بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرا عظیم احسان ہے کہ میں نے محمد مصطفیٰ کو مبعوث کیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا، بچے کو ذبح کے لیے رکھ دیا گیا. ساری آزمائشیں اپنی گھر والی کو چھوڑ کر بیت اللہ کو آباد کیا. اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا ذکر کرتا ہے. ابراہیم کی وجہ بتالا ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، فرمایا کہ ابراہیم کو میں نے جب بھی آزمایا اس نے آزمائش کو پورا کیا. تو اب اللہ چاہیے تھا نا اللہ سے کچھ اسٹیٹس مانگتے، اللہ سے کسی بات کوئی عجیب بات مانگتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خاصہ مانگتے، لیکن سب سے بڑا خاصہ رسل محمد مصطفیٰ کو مانگا. یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ میں نے جو کچھ آباد کیا ان کے اندر اپنا رسول بھیج، محمد مصطفیٰ کو یتلو علیہم آیاتہ، جو تمہاری تلاوت کرے، تیری آیات تیری باتیں ان کو بتلائے.
کہ محمد مصطفیٰ براہ راست رابطہ ہے مخلوق اور اللہ کے درمیان۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے۔ لوگ تو بڑا بڑا کچھ مانگتے ہیں ہمیں کہ یہ عطا کر دیا جائے، نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے یہی مانگا کہ اللہ ایک رسول بھیج جو ان کو پاک کر دے، گناہوں سے پاک کر دے، ان کو جنت کی طرف لے کر جائے۔ اے اللہ تیری پوری مخلوق آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی تک جتنی بھی ہے سبھی کی سبھی جنت میں چلے جانے والی بات ہے۔ یار دیکھو نا، آزمائشیں تو پیغمبر اٹھاتے رہے، مارے پیغمبروں نے کھائی، دانت ٹوٹے محمد مصطفیٰ کے، سر کے اوپر پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، بیت اللہ کے اندر گندی اوجڑی پھینکی جو سیدات النساء بطول الزہرا نے آ کر اٹھائی۔ فرمایا کہ لوگوں میرے باپ کو اس لیے ستاتے ہو کہ ایک اللہ کا نام لیتا ہے۔ اتنا یاد رکھو، وہ چھوٹی سی بچی جب بیت اللہ میں آ کر اپنے باپ کے کاندھے سے عقبہ بن محیط کی پھینکی اوجڑی کو اٹھا کر ان کے دل کے اندر کیسی باتیں آتی ہوں گی کہ میرا باپ تو صرف اللہ کی طرف بلاتا ہے اور یہ لوگ آگے سے پتھر مانگتے ہیں، اور پتھر نہیں مارتے بلکہ گندگی پھینک رہے ہو۔ وہ میرا پیارا پیغمبر، وہ تو اس کا ہاتھ ابو جہل نے کہا تھا اے پیغمبر تو سچا ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ اللہ کہتے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ، قیامت کا وقت قریب آ گیا، اللہ تعالیٰ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور وہ پیغمبر جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اس کی عظمت اللہ کے نزدیک کتنی بڑی۔ اب وہ لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، اتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو آسمانوں پر بھی چل گیا۔ اب کہتے یہ تو بڑا جادوگر ہے، موسیٰ تو چھوٹا تھا، یہ اس سے بھی بڑا ہے، بے اس کا جادو آسمانوں پر بھی چلتا ہے۔ تحقیق کی گئی، آئے قافلہ سے واپس لوگ، سبھی سے پوچھا گیا، علاقوں سے سبھی لوگوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے۔ وہ پیغمبر جو ایک اشارے سے 2 ٹکڑے کر گئے، ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریا، کہنے لگا یا رسول اللہ تم کہتے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کنکریا میرے ہاتھ کے اندر ہے، اگر یہ گواہی دے میں کلمہ پڑھوں گا۔ ہاتھوں میں کنکریاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو جہل سے اپنے کانوں سے لگا، وہ کنکریاں پڑھ رہی تھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور جس کے کہنے پر پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن وہ ابو جہل بدبخت کلمہ نہ پڑھ سکا۔ یہ بدبختی ہے، یہ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں جن کے دلوں پر مہر لگا دوں، والا سامعہم، ان کے سماعتوں پر، والا بصارہم، ان کی آنکھوں پر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، میں نے ان کے آگے بھی پیچھے بھی دیوار بنا دی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے بھئی اللہ تعالیٰ سے لاکھوں دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا کرو، تمہیں محمد مصطفیٰ کی امت میں سے بغیر مانگے پیدا کر دیا، تمہیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، کسی برہمن کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تم کسی سکھ کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، تو اللہ کے سامنے ہر وقت شکر ادا کیا کرو، اے اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ فرمایا ایک انگریز کہتا ہوں کہ میں مسلمانوں کو سب سے بڑا یہ اعزاز دیتا ہوں کہ وہ سارے جتنے بھی مسلمان ہیں محمد مصطفیٰ کے امتی غلام ہیں۔ میں بہت بڑا اعزاز ہے امت محمدیہ کے لیے، اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا اعزاز امت محمدیہ کے لیے
کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، محمد مصطفیٰ کا امتی بن جائے، وہ دنیا کے اندر عظیم ترین آدمی ہے۔ اہل یمن سے آئے 12,000 آدمی چل کر، ہبل ان کا بہت ساتھ ہے، آئے ابو جہل سے ملے، کہنے لگے یہ ہمارا بت ہے ہبل، اگر یہ گواہی دے۔ ابو جہل کو ساتھ لیا، کہتے چلو محمد مصطفیٰ کے پاس۔ محمد مصطفیٰ کے ساتھ گئے، وہاں پہ پہنچے اور کہنے لگے کہ ہم یمن سے آئے ہیں، یہ ہمارا ہبل خدا ہے، پتہ نہیں کتنا سونا، کتنا چاندی، کتنا کچھ اس کو پہنایا ہوا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ بت تیرا کلمہ پڑھ دے تو ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ محمد مصطفیٰ کے سامنے مجمع لگا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، 12,000 کا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں ہوتا۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا بت کی طرف، وہ ہبل، اسے کہا پڑھ۔ وہ پڑھنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سارے بت توڑ دیے، سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اہل یمن میں سے 12,000، لیکن ابو جہل پھر بھی مان لیے۔ وہی بات ہے، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر مہر ہے، ان کے دلوں پر کساوت ہے، یہ اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے، یہ یہودی نہیں مانیں گے، یہ قریش، یہ کفار مکہ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ یار وہ دیکھو نا، ایک آدمی آیا، وہ کہنے لگا اگر یہ درخت چل کر آئے، یہ درخت میری طرف چل کر آئے تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اشارہ کیا درخت کی طرف، اور درخت چلتا ہوا آیا اور نبی علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کر اس نے گواہی کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا درخت کی گواہی دیتے؟ حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر پر گئے، پہاڑیوں پر چڑھے، پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ نہروں کے پاس سے گزرے، نہریں کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جنگلوں کے پاس سے گزرے، جنگل کہتے تھے، پہاڑ کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ راہب تھا، ایک راستے میں ملا، کہنے لگا اس کو واپس لے جاؤ، اس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہیں، اور آگے یہودیوں کا قبیلہ ہے بہت بڑا، اور ان کے اندر 9 بڑے راہب ہیں، 9 بڑے راہب، وہ اس کو مار دیں گے، اس کو واپس لے چلو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہا تھا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی 9 بڑے یہودی کھڑے ہیں، اور فرمایا کہ بات سن لو، کس نیت سے آئے ہو؟ فرمایا کہ ہم اسی کی تلاش میں ہیں جو پیدا ہو چکا ہے، جس کی روشنی آسمانوں سے لے کر عرب عجم تک ہے، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس راہب نے کہا تھا کہ تم جو کچھ بھی کر لو، ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، تم جو کچھ بھی کر لو، محمد مصطفیٰ کا نور ہے، چمک کے رہے گا۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ کا آج ہی کلمہ پڑھ لو۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، وہ 9 بڑے یہودی انہوں نے اسی وقت فوراً کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ جس کا چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھے، آسمانوں کی طرف اٹھے تو اللہ تعالیٰ قبلے کو تبدیل کر دے۔ حضرت جابر بن عبداللہ دعوت کی، ضیافت کی،
بکری کو ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد ایک بھائی دیکھتا ہے دوسرے بھائی کو. اس نے کہا کہ اس طرح سے بکری کو ذبح کیا گیا. اب اس نے بھائی کو ذبح کر دیا, چھلانگ لگا دی, چھت پر چڑھا. اب وہ ڈر گیا کہ کیا ہوگا. چھتوں پر سے چلتا چلتا گر کے وہ بھی مر گیا. نبی علیہ السلام گھر میں آئے, پوچھا بلاؤ. دعوت تھی, چراغ جلا دیے گئے, کھانا حاضر کر دیا گیا محمد مصطفیٰ کے لیے. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اپنے بچوں کو بلاؤ. تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ اگر میں بات کو بتلا دوں گا تو ساری جو دعوت ہے میری, جو اہتمام کیا ہے, یہ سارا ڈسٹرب ہو جائے گا. بچے تھے مر گئے, میں نے اللہ کے لیے دے دیے تھے. مجھے محمد مصطفیٰ کی محبت سے زیادہ عزیز نہیں تھے. یہ وہ لوگ تھے اوپر سے کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے, پکے مومن تھے. یہاں پر تو لوگ ایسے ہیں نا کہ جن کے گردنوں سے نیچے تک اسلام نہیں گیا, صرف زبانوں تک ہے جن کے. لیکن وہ جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ان کے دلوں میں اتر گیا تھا. اور جس کے بچے مر جائے, جوان بچے چھوٹے چھوٹے تھے, اس کا کیا عالم ہوگا. لیکن فرمایا بلاؤ, بچوں کو بلاؤ. کھانا رکھ دیا گیا, بچے نہیں ہے. ساری کہانی سنائی. فرمایا یا رسول اللہ اس طرح سے ہم نے بکری کو ذبح کیا. تو ایک بھائی نے دوسرے کو دیکھ کر کے اس طرح سے ذبح کیا گیا تھا, بچے دونوں مر گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لاؤ. کھانا بھی کھایا, کھانا کھا لیا. بچوں کو فرمایا کہ ان کی لاشوں کو رکھ دیا جائے جیسے بھی مرے تھے. اب محمد مصطفیٰ نے دودھ بھی پیا, صحابہ اکرام نے کھانا بھی کھایا. کھانا کھانے کے بعد محمد مصطفیٰ نے دعا کی, اللہ تعالیٰ نے بچوں کو بھی زندہ کر دیا اور جو بکری ذبح کی تھی اس کو بھی زندہ کر دیا. یہ ہے معجزہ مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کی دوستی ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کے ساتھ جس کی اطاعت ہے وہ خسارے میں نہیں ہے. حضرت انس کی والدہ آئی تھی, کہنے لگی یا رسول اللہ میرا چھوٹا سا بچہ تھا, میں نے منتیں مانگی تھی, میں نے آپ کی خدمت میں دے دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا, کیا اس کو کوئی اجر بھی ملے گا. فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انس کی والدہ اس کا اجر پوچھتی ہو, میں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر انس کو جنت کے اندر لے کر جاؤں گا. اور جس نے محمد مصطفیٰ کے لیے قربانیاں دی اللہ تعالیٰ نے ان کو لاوارث نہیں چھوڑا. اے ابو بکر صدیق تو نے قربانیاں دی. محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات اپنے محل کے سامنے ابو بکر کے محل کو دیکھا, میرے محل کے سامنے عمر فاروق کا محل تھا. اور وہ جو قربانیاں دینے والے تھے, جنہوں نے گھر پر چھوڑے, جنہوں نے بچے چھوڑے, اور جنہوں نے مال چھوڑ دیا, اور جن کا بچہ مر گیا, جن کا والد مر گیا, جن کے بیٹے مر گئے, جس کا باپ بھی مر گیا, وہ عورت پوچھتی ہے کہ میرے بیٹے مر گئے, میرا شوہر بھی مر گیا, میرے بھائی بھی مر گئے, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے. انہیں خبر تھی محمد مصطفیٰ, وہ کانٹا بھی نہیں چبھنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہمارے محمد مصطفیٰ کو پکڑ کر قیدی کو لایا گیا, اسے چڑھا دیا گیا سولی پر, بلکہ اس حد تک کہ اسے جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا. کہا تجھے بخش دیا جائے گا, تیرے گھر والوں کو بخش دیا جائے گا, تیرے بھائیوں کو بخش دیا جائے گا, محمد مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ دے. اے اس نے کہا تھا تم کہتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کا
کا ساتھ چھوڑ دوں؟ فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ مجھے 1000 دفعہ جانے دے، میں محمد مصطفیٰ پہ قربان کر دوں، اور تم ایک دفعہ نہیں جلاؤ، مجھے 1000 دفعہ جلا دو، لیکن محمد مصطفیٰ کو کانٹا بھی نہ چبھے۔ یہ تھے عاشق رسول، بلال جیسے عاشق رسول۔ اور عشق رسول کا سب سے بڑا معلم ابو بکر صدیق ہے کہ جس کو بیڑی کے اوپر سانپ نے ڈسا، بھائی بڑی درد ہوتی ہے، ساری دردیں بھیڑی ہے، لیکن زہر کا درد اتنا ہے کہ بندے کو مدھول دیتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کو جگانا گوارا نہیں کیا۔ اور عشق مصطفیٰ کی کسوٹی میں جو اترتا ہے، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ جاگ نہ جائے۔ آنسو گرے تھے تو محمد مصطفیٰ جاگے، ورنہ نہیں جاگے۔ فرمایا ابو بکر کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے۔ بھائی جب گئے غار کے اندر جتنے کپڑے تھے حضرت اسماء نے دیے تھے بیٹی نے، اب باپ نے کیا کیا؟ سارے سوراخ بند کر دیے۔ بھائی چھوٹا سا کپڑا تھا، رومال جو باقی رہ گیا تھا، اس سے وہ جس جگہ پہ سانپ تھا وہ بھی بند کر دیا، لیکن اس نے وہیں سے اندر سے ڈنگا، اور وہ تو بیچارہ 700 سال سے بیٹھا ہوا تھا محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے۔ ایڑی پر سانپ نے کاٹا، درد ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ نے لعاب دہن لگایا، اور جس کے لعاب کے اندر یہ شفا ہے کہ زہروں کو مار دے، اور زہر بندے مارتے ہیں، زہر قبیلوں کو مار دیتا ہے، زہر جہان والوں کو مار دیتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کا لعاب زہر کو بھی مار دیتا ہے۔ یہ حضرت علی کی آنکھوں پر لگا تھا تو سارا کچھ فرمایا کہ آنکھیں دکھتی ہیں۔ این العلی، علی کہاں ہے؟ فرمایا کہ بلاؤ، آنکھیں دکھتی ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنا لعاب لگایا، آنکھیں بڑی بڑی موٹی ہو گئی تھی، درد ہوتی تھی، لعاب دہن لگا محمد مصطفیٰ کا، اور جس جگہ پہ محمد مصطفیٰ کا لب مبارک سے نکلا ہوا پانی لگ جائے وہ شفا دیتا ہے۔ بھائی بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو صحت دی، ہاتھ میں جھنڈا پکڑایا، خیبر کو فتح کیا۔ یہ شفا نہیں ہے؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ کو پوچھا، یا علی آپ کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ آپ کے اندر اتنا علم کہاں سے آیا؟ آپ کے اندر اتنی معرفت کہاں سے آئی؟ آپ کے اندر اتنا جلال کہاں سے آیا؟ فرمایا محمد مصطفیٰ کو جب غسل دیا گیا تھا تو محمد مصطفیٰ کی آنکھوں پر یہ جو جگہ ہے پانی ٹھہر گیا تھا، وہ پانی میں نے پی لیا تھا تبرک سمجھ کر۔ یہ اس پانی کی برکت ہے کہ میرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عرفان پیدا کر دیا۔ یہ سارے جتنے راز ہے، یہ جتنے کشف ہے، سارے محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ جتنے لولاک ہے، سارے محمد مصطفیٰ کے ہیں۔ یہ جتنے ذکر ہیں آسمانوں پر، فرمایا آدم علیہ السلام نے میرے حوروں کی آنکھوں پہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کون کون سی جگہ تھی؟ حضرت آدم کہتے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا یا اللہ جب میں نے میرے اندر تو نے روح کو پھونکا تھا تو میں نے جنت کے دروازے میں لکھا ہوا یہ پایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا تھا یہ بڑی عظمت والی ہستی ہے، اور وہ نبی کہ جن کے آنے سے تاریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، جس نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا، وہ نبی جن کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ جتنے معبد خانے بند کر دیے جائیں، عبادت خانوں کو تالے لگا دیے گئے، دنیا کا جو بادشاہ تھا گونگا پاگل کر دیا گیا۔ حضرت آمنہ نے محلات دیکھے شام کے،
بیت المقدس میں جھنڈا گاڑ دیا گیا، مکہ کے اندر جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ وہ ابرا آیا تھا مکے کو ڈھانے کے لیے، عبد المطلب سے کہتا ہے تو اپنے اونٹ مانگنے آیا ہے، کعبے کی فکر کر، کعبے کی۔ فرمایا کعبہ جس کا ہے وہ خود فکر کرے گا، وہ کعبے کا مالک ہے، میرے اونٹ واپس کر۔ تو جا کر دعا کی تھی عبد المطلب نے، فرمایا اے اللہ جو آمنہ کے رحم میں نور ہے، میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ دشمن کی یورش سے ہم کو بچا لے اور آل اسماعیل کی عزت کو بحال کر۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کدھر گئی وہ فوجیں، کدھر گئی ساری؟ وہ آدمی پوچھتا پھرتا تھا، سردار کہتا تھا مجھے واپسی کا راستہ بتلاؤ، کدھر جاتا ہے واپسی کا راستہ؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے ستیاناش کر دیا سبھی کا، اور جو کعبے کو ڈھانے کے لیے آئے گا اسی طرح سے مارا جائے گا جس طرح سے ابرا مارا گیا تھا۔ تو لوگوں بات سنو، محمد مصطفیٰ کے معجزات اتنے بڑے ہیں، جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، جو جیسا چاہے کر دے، جو حکم دے تو شریعت بن جائے، جو اللہ کی رضا ہو وہ محمد مصطفیٰ کی رضا ہے، اور جو محمد کی رضا ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو پھر سارے وعدہ کرو کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو پیغام مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، سننے کے لیے تو کافی کچھ ہوتا ہے، سن کافی لیتے ہم، آبزرو نہیں کر سکتے۔ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایک آدمی آیا شریعت کا سبق دیا، وہ کہتا یا رسول اللہ بس کر جو، نبی کہتے اور سیکھ۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں پہلے اپنے قبیلے میں جاتا ہوں، میں جتنا کچھ آپ نے سکھایا ہے میں ان کو پڑھاؤں گا، پھر علم پہ لگاؤں گا، عمل پہ لگاؤں گا، پھر آ کے دوسرا سبق لوں گا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ محمد مصطفیٰ کی شفاعت چاہتے ہو، مان دیا سنتی حرمت لو شفاعتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میری سنت کو چھوڑ دیا، میری شفاعت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ لیکن وہ تو محمد مصطفیٰ ہے جو ساری امت کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو ہم آپ کے سامنے التجا کرتے ہیں بھائی کہ محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو قائم کرو، ان کے طریقوں کو قائم کرو، اپنے بچوں کو دین پر لگاؤ، بہنوں بیٹیوں کو دین پر لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا بیٹی کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، تو کیا جواب دو گے؟ بڑے ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر لگا دیا۔ اور آج کے ماحول کے اندر جہاں پر گاڑی روکنے کا وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس، انہوں نے 5 بچے اپنے مدرسوں میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ کتنی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو پائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، آنے والی زمینی آسمانی بلاؤں آفات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا سچا نمازی بنا اور ہمیں محمدی بنا، چلتا پھرتا محمدی بنا۔ اور ہماری زبان سے اگر کوئی لفظ نکل جائے طلق، تو بھائی ہاتھ جوڑ کے دعا ہے کہ بھائی جب زبان چلتی ہے نا تو پھر یہ وہ سبقت لسانی ہو جاتی ہے۔ ہم آپ سے معذرت کرتے ہیں اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو پیش کی آپ سے معذرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو